اللہ الرحمن الرحیم مسألۃ اختلف فی وجوب القضاء هل هو بأمر جدید وعلیہ الاکثر او بما یوجب الاداء وهو المختار لعامة الحنفیہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی مسئلہ بحث کس کی چل رہی ہے؟ حکم کی۔ حاکم کی بحث آ گئی ہے، حکم کی بحث چل رہی ہے۔ جی مسئلہ اختلاف کیا گیا ہے قضاء کے وجوب میں کہ قضاء بندے کے ذمہ واجب ہوتی ہے۔ یہ جو قضاء واجب ہے یہ کس طرح واجب ہوتی ہے؟ کیا وہ امر جدید کے ساتھ واجب ہوتی ہے کہ نیا شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ اب یہ قضاء کرنی ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اکثر اسی پر ہے، اکثر اسی پر کہ جس طرح ادا امر کے ساتھ واجب ہے نا، اسی طرح قضاء بھی علیحدہ امر کے ساتھ واجب ہے۔ سنیں جی یا کہ قضاء واجب ہوتی ہے اسی امر کے ساتھ بما جو امر واجب کرتا ہے ادا کو، اور یہ مختار ہے اکثر حنفیہ کا قاضی ابو زید، فخر الاسلام، شمس الائمہ وغیرہ کیا کہ جی مسئلہ اختلاف کیا گیا ہے قضاء کے وجوب میں۔ یہ قضاء جو مثلا نماز بندے کے ذمہ قضاء واجب ہے یعنی فرض ہے۔ جی اب یہ جو قضاء ہے یہ روزے رہ گئے ہیں اس کی قضاء فرض ہے، زکوٰۃ رہ گئی ہے اس کی قضاء فرض ہے۔ اب یہ جو قضاء فرض ہے یہ امر جدید کے ساتھ ہے اور یا کہ اسی امر کے ساتھ جو جس نے ادا کو واجب کیا تھا، تو اکثر اس پر ہیں کہ اس کے لیے امر جدید ہے، اور اکثر عامۃ الحنفیہ کا مختار یہ ہے کہ جس امر کے ساتھ ادا کو واجب کیا تھا اسی امر کے ساتھ قضاء واجب ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ گئے؟ ثم هذا الاختلاف في القضاء بمثل معقول فقط كما صرح به البعض او مطلقا كما هو الظاهر بس صبر کر، وہ کو دلیل چلنی ہے۔ پھر یہ جو اختلاف ہے ایک ہوتی ہے قضاء مثل معقول کے ساتھ کہ نماز کی جگہ اس جیسے 4 فرض، آج ظہر کے 4 فرض رہ گئے ہیں تو کل جو 4 فرض یا کسی وقت قضاء کرنے، صرف وقت ہی نہیں ہے باقی تو وہی ہیں، کہ فرق ہے؟ نہیں ہے۔ روزہ رہ گیا ہے تو اس کی جو قضاء کرنی ہے تو وہ روزہ ہی ہے، صرف رمضان نہیں ہے، باقی تو وقت وہ نہیں، باقی تو سارا کام وہی ہے۔ آگے سمجھیے تو اختلاف جو ہے، اور اچھا ایک ہوتی ہے مثل غیر معقول، مثلا روزے کی جگہ فدیہ دینا، نماز کی جگہ فدیہ دینا، تو یہ ہے قضاء بمثل غیر معقول۔ تو پھر یہ جو اختلاف ہے نا یہ قضاء مثل معقول میں ہے۔ کس میں؟ قضاء مثل معقول میں فقط، جیسا کہ اس کے ساتھ بعض نے تصریح کی ہے، جیسا کہ بعض نے اس کے ساتھ تصریح کی ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا مثل معقول کے ساتھ، کہ جو قضاء ہے نا مثل معقول کے ساتھ، نماز کی جگہ نماز، روزے کی جگہ روزہ، اس میں اختلاف ہے کہ یہ امر جدید کے ساتھ ہے یا واجب ادا کے امر نے ہی اس کو واجب کی ہے۔ سنیں جی یا کہ مطلقاً ہے یا کہ خواہ وہ مثل قضاء بمثل معقول ہو یا قضاء مثل غیر معقول، جیسا کہ وہ ظاہر ہے علماء کی کلام سے کہ انہوں نے اس مسئلے کو مقید نہیں کیا قضاء بمثل معقول یا قضاء بمثل غیر معقول کیا کہ جی۔ پھر یہ جو اختلاف ہے کہ قضاء کا جو وجوب ہے امر جدید کے ساتھ ہے یا اسی امر کے ساتھ ہے جس نے ادائیگی کو واجب کیا ہے،
تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف اس قضاء میں ہے جو مثل معقول کے ساتھ ہے فقط. کس کے ساتھ ہے؟ مثل معقول کے ساتھ. ادربیخ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ وجوب قضاء کیا وہ بے نص جدید ہے یا بے نص الادا ہے؟ اختلاف کیا گیا ہے وجوب قضاء میں، کیا وہ امر جدید کے ساتھ ہے، اسی پر اکثر ہیں، یا کہ اس امر کے ساتھ ہے جس نے ادا کو واجب کیا، اور یہ مختار ہے عامہ حنفیہ کا. پھر یہ اختلاف قضاء میں کیا وہ بے مثل معقول کے ساتھ فقط جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ بعض نے، یا کہ مطلقاً جیسا کہ وہ ظاہر ہے، جیسا کہ وہ ظاہر ہے. اور کچھ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ؟ ہن شرح ویکھ اگلا پھر پڑھ دیں. اختلاف کیا گیا وجوب القضاء میں کہ کیا وہ نمبر 1 کیا وہ امر جدید کے ساتھ ہے، یعنی نص جدید اسی پر ہیں اکثر کیڑے، یا کہ بما اے بے امر و نص، یا کہ قضاء امر اور نص کے ساتھ ہے جس نے واجب کیا ہے وہی. اور یہ مختار ہے کن کا؟ ایک مسئلہ آ گیا. جان اس بات کو کہ قضاء 2 قسم کی ہوتی ہے، بے مثل معقول جیسے قضاء صوم، قضاء صلاۃ، اور قضاء بے مثل غیر معقول جیسے اس روزے کی قضاء فدیے کی شکل میں. یہاں اختلاف ایک اور ہے، وہ ہن جڑا دسن لگے نے، جڑا ایک تو آ گیا نا پچھلا، دوجا کہ پھر یہ اختلاف ہونا وجوب کا امر جدید کے ساتھ، کس کا؟ اور قضاء کے وجوب کا، یا ہونا قضاء کے وجوب کا اس امر کے ساتھ جس نے واجب کیا. سنیں جی تو 1 تے 2، یا یہ کہ ہوگا یہ جنا اختلاف کس میں؟ قضاء بے مثل جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ، یا ہوگا یہ اختلاف مطلقاً یعنی دونوں میں جیسا کہ وہ ظاہر ہے. مسئلہ اختلاف کیا گیا ہے وجوب قضاء کے وجوب میں کہ کیا وہ وجوب امر جدید کے ساتھ ہے، یعنی بالسابہ بالذی واجب بہ الاداء ام بدلیل آخر غیر الامر الذی واجب بہ الاداء. اور اسی پر ہیں اکثر من المالکیہ و شافعیہ، اور یہی مذہب ہے ابو الیسر کا. ہم میں سے ابو منصور ماتریدی کے لقب ہے ابو الیسر، سنیں؟ اچھا. یا کہ بما اس امر کے ساتھ، اس نص کے ساتھ، ہن پڑھے جی، جس نے واجب کیا ہے ادا کو، اور یہی مختار ہے اکثر حنفیہ کا رضی اللہ عنہ. پھر یہ دوجا اختلاف، پھر یہ اختلاف قضاء بے مثل معقول میں ہے فقط جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ بعض نے، یا کہ مطلقاً جیسا کہ وہ جزمی بات ہے. جی للأكثر أن عدم اقتداء صوم يوم الخميس صوم يوم الجمعة بدیہی. بس توجہ کرا جائے. اور اکثر کہتے ہیں کہ نص قضاء کے لیے جو ہے نا قضاء واجب ہوتی امر جدید کے ساتھ، قضاء واجب ہوتی امر جدید کے ساتھ، ادا والے امر کے ساتھ قضاء واجب نہیں ہوتی. ان کی ذرا دلیل سمجھیں. انہیں ایک خارجی مثال دینی ہے سمجھانے واسطے، اس نے اگے رگڑنا ہے. اکثر کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً اے حکم دیتا مولوی عبداللہ نے مولی کیف نو سم یوم الخمیس کی روزہ رکھ جمعرات کے دن کا.
یہ ہوں جمعرات دے دن دا روزہ رکھنا جڑا ہے نا ادا اندے ذمے آ گئے تو یہ آیا ہے سم نال. کن دے نال آیا ہے؟ سم نال. تو یہ جو سم یوم الخمیس ہے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ سم یوم الجمعہ آتے. سم اس کا تقاضا یہ بدی بات ہے. جی میں روٹی ہون کھا لا تو مانا ہوئے بھی کل سویرے کھائی، یہ ہو سکتا ہے؟ جی یہ بدی بات ہے. تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امر ہے، جو نص ہے ادا کی، وہی نص ہو کس کی؟ قضا کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہ جی اکثر کی دلیل کہ قضا کے وجوب کا قضا کا وجوب جو ہے وہ امر جدید کے ساتھ ہے. وہ نص جدید امر جدید جڑی گل آکھو یہ ہے کہ مثلاً سوم یوم الخمیس روزہ رکھ تو جمعرات کے دن کا، یہ اس بات کا تقاضا نہیں رکھتا کہ روزہ رکھ لے تو جمعے کے دن کا. بھئی یہ بھی اس کے ساتھ جو جمعرات کا روزہ بھی ذمہ آ جائے تو جی اگر جمعرات کا روزہ ذمہ نہیں آیا تو پھر جمعے کا روزہ ذمہ آ جائے، یہ تقاضا کرتا ہے. یہ بات بدی ہے. وَإِلَّا كَانَ أَدَاءً وَصَوَاءً ان بچیا. وَإِلَّا اگر کہو کہ سوم یوم الخمیس جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے سوم یوم الجمعہ کا بھی، تو پھر جمعرات کو رکھے تب بھی ادا ہے، جمعے کو رکھے تو پھر جمعہ اور جمعرات ادائیگی میں برابر ہو گئے. تو حالانکہ قضا اور ادا برابر تو نہیں ہے. اگر سوم کا معنی ہے بھی جمعرات رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، تو یہ جمعے رکھیں تھے تو پھر دو میں کی بن گئے؟ تو دو میں برابر ہو گئے. حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے. ہاں جی کیا کہ جی وگرنہ اگر کہو کہ سوم یوم الخمیس یہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ جمعے کا بھی، تو پھر یوم خمیس کا روزہ جس طرح یہ ادا ہے یہ بھی ادا ہوگا، کیونکہ اس نے تقاضا جو کیا اس کا. اسی طرح دونوں برابر ہو جائیں گے. کیا ہو گئے؟ حالانکہ برابر نہیں ہے. جی سنیں ہی اے شاباش سے ادھر ویکھ جلدی کر او بینا بین تو کوئی نہ دلیل اکثر کی اس پر کہ وجوب قضا نص جدید کے ساتھ ہے. وجوب قضا اس پر دلیل کیا ان کی یہ ہے کہ قائل کے قول کا تقاضا نہ کرنا. کیڑا قائل کا قول؟ سوم یوم الخمیس. اس کا بھئی اگر ہو یہ کیا حدیث اور نص، مثال کے طور پر اس کا تقاضا نہ کرنا کس کا؟ سوم یوم الجمعہ آتے. دو باری لفظ لکھا ہے سوم یوم الجمعہ آتے. یہ اس کا تقاضا نہیں کرتا. یہ اس کا یہ بات یعنی امر بصوم یوم الخمیس کا تقاضا نہ کرنا وجوب صوم جمعہ کا، یہ بات بدی ہے. یہ بات دلیل دی لوڑ کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے اگر یہ تقاضا کرے نا تو پھر عبارت کیا بن جائے گی؟ اس لیے کہ ہو جائے گا معنی اس کا سوم یوم الخمیس کا اس وقت سوم یوم الخمیس وَإِلَّا فَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ورنہ یہ عبارت یوں بن جائے گی. حالانکہ یوں تو ہے نہیں ہے کیا؟ سوم یوم الخمیس خمیس ہی ہے یار. تم یوم الخمیس ہے تو پس ہوگا روزہ یوم. اچھا اگر انج ہوئے نا بھی اگر یہ مانا ہوئے کہ جمعرات رکھ لیں نہیں تو کی کریں تو پھر ہو جائے گا سوم یوم جمعہ بھی اور مرتبے میں برابر ہو جائے گا یوم خمیس کے سوم. تو پھر ادا قضا ادا ہو گئی ہیں دونوں برابر ہو گئی. حالانکہ تو گل ہی نہیں دی. یہ ہے معنی ماتن کے قول کا وَإِلَّا كَانَ سوم یوم الجمعہ اداءً. بھی ادائیگی بھی ہوئے گی تو مرتبے برابر بھی ہوئے گا. اور سمجھے ہی کہ کوئی نہ وقال فی تعلیقہ انما کان اداءً. یہ ادا کی میں بنے گا اس لیے کہ یہ ہو گیا بمنزل
قائل کے قول سم یوم الخمیس او یوم الجمعہ، کیونکہ اب تو یہ معنی بن جائے گا کہ اگر کہو کہ قضا بھی یوم بھی اس امر کے ساتھ واجب ہے جس کے ساتھ، تو پھر تو اس جملے کا معنی بن گیا کیا؟ سم یوم الخمیس او یوم الجمعہ۔ اور اس تردید میں فی ای یوم سامہ، جب یہ تردید ہے پامیں جمعرات رکھتے پامیں، تو پھر اس تردید میں جس دن بھی رکھے گا تو وہ دونوں برابر ہو جائیں گے کس میں؟ جس طرح ادا اگر کر دے تو گناہگار ہوتا ہے، تو پھر قضا میں بھی گناہگار نہیں ہوگا، تاخیر کرنا چونکہ ادا بن جائے گی۔ نہیں سمجھا؟ یہ انہاں آکھیا ہے کندے وچ تعلیق جیڑی باب آپ اتھے حاشیہ لایا جی، اکثر کے لیے یہ ہے روٹی کھانے، اکثر کے لیے یہ ہے سم یوم الخمیس کا تقاضا نہ کرنا، سوم یوم جمعہ کا۔ ایک گل بدی ہے، سنیں جی، تو فکیف یکون سوم الجمعہ بجاب سوم الخمیس لکھا بین السطور، تو پھر کی لکھا پھر بچ پس کیسے ہوگا سوم جمعہ واجب کس کے ساتھ؟ سم یوم الخمیس والے امر کے ساتھ کیسے واجب ہوگا جی؟ وگرنہ اگر ایک گل نہ ہوئے بلکہ تقاضا کرے سوم یوم خمیس، تقاضا کرے سوم یوم جمعہ کا، یعنی سوم جڑا دونوں نو شامل ہے جی، وگرنہ او مرکبئی ہوگا روزہ کیڑا؟ یوم جمعہ ادا اور برابر، یعنی ادا بھی ہونا ہے تو مرتبہ برابر بھی ہونا ہے، لہذا گناہگاری کو نہیں ہونی پھر جی۔ اکثر کے لیے یہ کہ سوم یوم الخمیس کا نہ تقاضا کرنا سوم یوم جمعہ کا یہ بدی ہے، وگرنہ ہوگا یوم جمعہ کا روزہ ادا اور برابر۔ وہذا انما گل سمجھی ہوں، اے آ گیا انہاں دی دلیل جی، اسی دا قائل ہیں بھی اسے نالے ہن انہاں دینا جواب۔ وَهَذَا أَنَّمَا يَتِمُّ لَوِ ادَّعُوا الْانْتِظَامَ لَفْظًا وَهُوَ بَعِيدٌ۔ بس یہ استدلال اکثر کا ہمارے خلاف، اسی آنے اسے ناس نالے وہ آندے نے پھر خرابی آگے، یہ استدلال ہمارے خلاف محض تام ہوگا اگر دعویٰ کریں حنفی شمول لفظاً کا، انتظام لفظاً کا، کس کا؟ انتظام لفظاً کا، تو شمول اور سمجھے ہی بے شمول لفظاً کا کہ جو لفظ ہے نا ادا کا وہی لفظ شامل ہے قضا کو، اگر یہ دعویٰ کرے حنفی اب تم کہتے ہو کہ پھر جو قضا ہے وہ بھی ادا بن جائے گی، برابر بھی ہو جائے گی، حالانکہ یہ بات بعید ہے، یہ بات اور یہ تو عوام بھی نہیں کر سکتی، فکیف عن الخواص خاص گل کیویں کر سکتے ہیں جی؟ کیا کہ جی کہ یہ استدلال تب تام ہوگا اگر ہمارے خلاف اگر دعویٰ کریں حنفیہ انتظام یعنی نص ادا کی نص شامل ہے کو اپنے لفظ کے ساتھ، یعنی یہ جڑے سوم میں نا یوم الخمیس یہ سوم شامل ہے یوم الجمعہ کو بھی، ہون اعتراض ہے، حالانکہ یہ تو بعید ہے جی۔ اچھا جی پھر حنفیاں دا مطلب کی ہے جی؟ آدھے نے تو دس دیا سی والا اللہ وَلَعَلَّ مَقْصُودَهُمْ أَنَّ مُطَالَبَةَ شَيْءٍ يَتَضَمَّنُ مُطَالَبَةَ مِثْلِهِ عِنْدَ فَوْتِهِ، شاید کہ بلکہ یقیناً حنفیہ کا مقصود یہ ہے کہ شے کا جو مطالبہ ہوتا ہے نا، تو ظہر دی نماز زوال شمس تو لے کے 2 مثل تک مولی مدثر آج پڑھ، اے شریعت نے کیتا، تو جب یہ شے کا مطالبہ ہوتا ہے نا تو یہ مطالبے دے پیٹ وچ ایک اور مطالبہ ہوندا ہے، بس جے تیرے کولوں نہ پڑھی گئی تے پھر تو ان دی مثل اگلے وقت وچ پڑھنی ہے۔ سنیا جی اس مطالبے دے ضمن وچ ایک مطالبہ ہے اور اس مطالبے دے ایک اور مطالبہ ہے جی، سمجھے؟ اے مطلب حنفیاں دا کیا کہ جی لہذا لفظاں نال نہیں
جی کوئی گویا کہ سم یوم خمیس ہے نا، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو نے جمعرات والا دن رکھ لیا تو فابیا، نہیں تو قضا ہو جائے گا تو پھر اس کی جگہ رکھنا پڑے گا۔ سنیں ہی یہ اندر ضمن میں ہوں، کوئی بھی کام کسی نے آکھو تو اندر ضمن جو دوجی گل ہوں ہے جی۔ انفیہ کا مقصد یہ ہے کہ شے کا مطالبہ، جو کسی شے کا مثلا بھئی نماز پڑھ روزہ رکھ، یہ جو مطالبہ ہوتا ہے یہ متضمن ہوتا ہے اس شے کے مثل کے مطالبے کو، شے کے اور کو کھانے چ پئی اے شاباش سنیں، لہذا ایجاب الاول ایجاب الثانی، لہذا اول کا ایجاب تقاضا کرتا ہے ثانی کے ایجاب کا، لہذا اول کا ایجاب تقاضا کرتا ہے ثانی کے ایجاب، یعنی جس چیز نے ادا کو واجب کیا ہے نا وہ تقاضا کر رہے ہیں، اس کا مقتضا یہ ہے کہ اگر تیرے کو ادائیگی نہ ہوئی مولوی شاکر تو پھر ان دی جگہ تے ان دی مثل قضا کرنی ہوں، کیا کہ جی لہذا اول کا ایجاب تقاضا کرتا ہے ثانی کے ایجاب، کس کا؟ ثانی کے ایجاب کا، سمجھے؟ اے شاباش سے اگے نعم معرفات القضاء بمثل معقول او غیرہ یجوز ان یکون غیرہ نصا کان او قیاسا لیکن الکلام فی اصل سبب الوجوب فافہم۔ بس نام سے سوال کا جواب پڑھ دیں تھے۔ علامہ فرماتے ہیں ہاں جو قضا ہے نا، قضا یہ مثل معقول کے ساتھ یا مثل غیر معقول کے ساتھ اس میں معرفات موجود ہیں، اس میں معرفات موجود ہیں، نئے معرفات موجود ہیں، سنیں؟ جائز ہے یہ کہ ہو نس ادا نس جو نس جس نے ادا کو واجب کی ہے اس کا غیر معرف بن سکتا ہے قضا کے لیے، اس کا اس کے ذریعے پہچان ہو سکتی ہے کہ تیرے ذمہ قضا مثل معقول کے ساتھ ہے یا مثل خواہ وہ غیر جو معرف جس نے پہچان کرانی ہے وہ قیاس ہو یا نس ہو، یہ اور چیز ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی فرماتے ہیں کہ ہاں قضا کے معرفات جن کے ذریعے قضا کی پہچان ہوگی، اور دیکھو نا یہ الاشیاء وہ کہ پہچانی جائے گی ان کے ساتھ قضا، ان کو معرفات، یہ یعنی معرفات قضا کے جن کے ذریعے قضا پہچانی جائے گی کہ وہ مثل معقول کے ساتھ ہے یا غیر معقول کے ساتھ، یہ جو معرفات ہیں یہ جائز ہے کہ نص موجب للادا کا غیر ہو کیا پھر اپنے مقام پر غیر نص ہو یا قیاس ہو، لیکن نہ سے جواب دیا وازالہ وہم کہ لیکن کلام جو ہے نا وہ تو اصل وجوب میں ہے کہ قضا کا اصل وجوب کس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ معرفات نے تو آ کر پہچان کرائی ہے، اصل جو قضا کا وجوب ہے وہ کس وجہ سے، تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ وجوب الادا ہے، جس کے ساتھ ففہم کیا اے شاباش ہن بے خود لوں او بلا تھی بھی وینا پہ۔ اچھا جی ہن شروع ہی کتوں جی وہذا یتم، اچھا ثم ارادہ پھر ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے رد کا نظر آ رہی، اکثر کی رد کرتے ہیں، پس فرمایا اور یہ کون دلیل الاکثر یہ محض تام ہوتی اگر دعویٰ کریں کون امر کے ادا کے انتظام کا، امر کے ادا کے امر کے وجوب قضا کا، امر ادا کے امر کا امر ادا کا امر منتظم ہے، شامل ہے کس کو؟ وجوب القضا کو لفظاً کیا لفظاً اے دعویٰ کرن پھر سوال ہے اے نہ مطلب سمجھ یار، یعنی
دلالت کرتا ہے لفظ امر الادا علی وجوب القضاء، کہ وہی جو لفظ ہے نا، وہی نص کا جو ادا کا جو لفظ ہے، میں جس لفظ کے ذریعے ادا واجب ہوئی ہے، وہی لفظ کہہ رہا ہے کہ اگر ادا نہیں ہے تو پھر قضا واجب ہے۔ اب تم کہو گے کہ جب اسی سیغے کے ساتھ قضا ہے تو پھر اسی سیغے کے ساتھ ادا بھی ہوئی تو قضا برابر ہو گئے، دونوں ادا بنیں گے، دونوں مرتبے میں برابر ہوں گے، تو قضا میں گنہگاری پھر نہیں ہوگی۔ وہ سمجھے ہی اگر یہ دعویٰ کرتے تو جی، اور یہ انتظام تو بعید ہے کس سے؟ لغت سے بھی اور عرف سے۔ بھئی اگر ایک بھئی سیغہ یہ بولنا ہے کہ تیرے ذمہ یہ اب کام ہے، اور یہ کہیں کہ اگر اب نہ ہو سکے تو پھر کل کر لینا، یہ اس کو شامل ہوتا ہے لفظاً، یہ بات کوئی نہیں ہے، لغتاً نہیں ہے، بلکہ اس کے ضمن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کام تو نے کرنا ہے، اگر نہ ہو سکا تو پھر تجھے کرنا پڑے گا، اس کے ضمن میں یہ بات ہوتی ہے۔ اور سمجھے ہی پھر شرح کی ہے عامہ حنفیہ کی دلیل کی، اور فرمایا کہ شاید مقصود ان کا کیڑا کہ ہونا امر، سن، امر موجب للادا کا ہونا موجب للقضاء، کہ جو امر واجب کرنے والا ہے ادا کو وہی واجب کرنے والا ہے قضا کو۔ اس سے مقصود کیا ان کا؟ وہ یہ ہے کہ شے کا مطالبہ جیسے ادا یعنی ادا کا مطالبہ یہ متضمن ہوتا ہے ادا کی مثل کے، مطالبے کو ادا کے فوت ہونے کے وقت معقول ہو وہ مثل یا غیر معقول ہو۔ اے شاباش سے سمجھے، لہذا ایجاب الاول یعنی ادا ایجاب الادا یہ ایجاب الثانی ہے، ایجاب القضاء، یعنی ایجاب القضاء۔ قضا ہے۔ اور سمجھے ہی اب ایک سوال ہے، اس کا جواب او نام والا، جب کہ وارد ہے عامت الحنفیہ پر اشکال بئی طور کہ اگر امر ایسا امر جو واجب کرنے والا ہے ادا کو وہی موجب ہے قضا کے لیے، تو نئی وارد ہونے چاہیے نصوص جدیدہ کس کے لیے؟ پھر تو ان کی ضرورت نہیں، حالانکہ وارد نے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعدۃ من ایام اخر، ہے کہ کوئی نہیں؟ مریض نو تو مسافر نو آکھیا کہ پھر باقی دنوں وچ گنتی پوری کرنی ہے کیے پھر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من نام عن صلاۃ او ناسیہا فلیصلیھا اذا ذکر، اے پھر کیے سنیں کہ اگر نص ادا جو امر موجب للادا ہے وہی موجب للقضاء ہے، یعنی اسی کے ضمن میں قضا ذمہ آ گئی ہے، تو پھر ان کا کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دیا ہے سوال سے مصنف نے اپنے قول نعم کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہاں، حاصل جواب یہ سنی، حاصل جواب نصوص یا قیاسات کی نصوص یا قیاسات جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ قضا پر، وہ نہیں ہے موجبہ للقضاء، موجبہ للقضاء نہیں ہے، کیوں نہ قضا نو ساڈے ذمے لازم کیتا ہے، اس واسطے نہیں۔ ہاں وہ قیاسات اور نصوص قضا کے معرفات ہیں، قضا بے مثل معقول ہو یا غیر معقول ہو، اے مطلب جی، تو لہٰذا پس جائز ہے یہ کہ ہو وہ موجب جن نے سنیں غیر اس کا، یعنی غیر کس کا؟ نص کا جس نے واجب کیا ہے ادا کو، اس کو، خواہ وہ جو غیر ہے وہ نص ہو وہ غیر، یا قیاس ہو، لیکن کلام کس میں ہے؟ اصل سبب الوجوب میں، اصل وجوب کے سبب میں ہے کہ ما ہوا وہ کون ہے؟ وہ ادا کی نص ہے یا نص جدید ہے؟ اے شاباش ہے، اندر چس نہیں آئی۔ تفصیل الکلام یہ ہے کہ وہ نصوص اور قیاسات جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ یہ بچے ان کا نام ہے معرفات اور مبینات، ان کا نام ہے معرفات اور مبینات۔ کیوں؟ باوجہ راستہ پکڑنے قضا کے اور اس کے اوقات کے اور اس کے حید کے، لے تورو کے القضائے و اوقات ہی و آتی ہی، نہ بھی وہ کرنی کے میں نہ کہ موجبات ہیں قضا کے لیے،
جو زائد ہیں کس پر؟ ادا کی ناس سے موجب و ادا کی ناسی ہے، یہ صرف ان کے لیے معرفات ہیں، یہ ان کے لیے معرفات و مبینات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اگیا کہنا ففہم، کیا اس میں اشارہ ہے دلیل کی طرف اس بات پر کہ موجب وہ کون ہے؟ ہوا امر الادا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وجوب ثابت ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اور وہ ادائیگی کی نص ہے، پس ثابت ہو گیا ادا کی نص کے ساتھ مکلف کے ذمے کا مشغول ہونا ادائیگی کے ساتھ، اور محض حاصل ہوگا مکلف کے ذمے کا فراغ وجوب سے کس کے ساتھ؟ ادائیگی کے ساتھ، اور وہ ادا تو نہیں متعلق قضا کی صورت میں، تو پس اصل وجوب جو ثابت ہے کس کے ادا ساتھ؟ کی نص کے ساتھ وہ باقی ہے مکلف کے ذمہ میں اب تک، ذمہ فارغ ہی کو نہیں ہویا تو ان دے ذمے ہی ہے، تو پس کیسے لائے آئے گی نص جدید کس کے لیے؟ وجوب جدید کی زیادتی کی ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں جی۔ پس معلوم ہوگی یہ بات کہ نص قدیم وہ کون ہے؟ ادائیگی کی نص، نص الادا ہے، یہ دال ہے کس پر؟ وجوب القضا پر، اور نص جدید جب ثابت ہو گئی جنہیں قرآن پاک حدیث پاک پیچھے پڑھیا جی، تو یہ معرف ہوگا اور مبین ہوگا قضا کے طریقے کے لیے بھی قضا کرنی ہے، وہ سمجھ آئی او بلا تھی وے۔ اور یہ استدلال محض پورا ہوگا پورا ہو، اگر دعویٰ کریں حنفیہ دعویٰ کریں انتظام لفظاً کا انتظام لفظ کہ جو سیغہ ہے نا ادا کا وہی سیغہ شامل ہے قضا کو، انج نہیں ہے، اور یہ تو بعید ہے، یعنی عوام بھی یہ گل نہیں کر سکتی چاہے جا کے تسی بابیاں کو ذمہ لا دو۔ اچھا جی پھر کی تو جیے شاید کہ مقصود احناف کا یہ ہے کہ شے کا مطالبہ متضمن ہوتا ہے شے کی مثل کے مطالبے کو شے کے فوت ہونے کے وقت، تو پس اول کا ایجاب، اول کون؟ ادا تقاضا کرتا ہے، ثانی کا ایجاب یعنی قضا کا، خواہ مثل معقول ہو یا اندہ منع کر۔ اور یہ استدلال محض تام ہوتا ہے اگر دعویٰ کریں حنفیہ انتظام لفظاً کا، اور وہ بعید ہے، اور شاید کہ مقصود احناف کا یہ ہے کہ شے کا مطالبہ متضمن ہوتا ہے شے کے مثل کے مطالبے کو شے کے فوت ہونے کے وقت، بس ایجاب اول تقاضا کرتا ہے ایجاب ثانی کا۔ سنیں جی اچھا جی، ہاں قضاء کے معرفات قضا کے معرفات مثل معقول یا مثل غیر معقول کے ساتھ، مثل معقول یا مثل غیر یہ جو قضاء کے معرفات ہیں جائز ہے یہ کہ ہو کہ ہو کون؟ وہ معرف غیر اس کا، کس کا؟ نص موجب للأدا، دا کا غیر معرف ہو سکتا ہے قضاء کا جی، نص ہو وہ کون؟ وہ غیر یا قیاس ہو، لیکن کلام یعنی کلام معرف میں نہیں ہے، لیکن کلام وجوب فی اصل یعنی وجوب کے اصل سبب میں ہے، کہ اصل سبب کون ہے قضاء کے وجوب کا؟ ففہم جی۔ معرفات قضا کے مثل معقول کے ساتھ یا مثل غیر معقول کے ساتھ جی جائز ہے یہ کہ وہ غیر اس کا نص موجب للأدا کا غیر، وہ غیر نص ہو یا قیاس جی، لیکن کلام وجوب کے اصل سبب میں ہے۔ ففہم اگے وما یجاب به فی المشہور ان مقتداه امران الصوم وكونه في الخميس فاذا عجز عن الثاني لفواته بقي ابتداؤه الصوم مطلقا۔ صبر۔ وما یجاب ففی غایت السکوت، وہ جو جواب دیا گیا ہے نا یہ نرائی کچھ نہیں، نرائی انتہائی سکوت میں ہے، اور جواب کیے کہ وہ جو جواب دیا گیا اس شے کے ساتھ مشہور میں
یعنی دلیل سے جو مذکور ہے نا اکثرین کی جو نفی کرتے ہیں اتحاد سبب کی نفی نہیں کی تھی، انہوں نے نہیں واجہ ادا کا نہ سور ہے تو قضا کی نہ سور ہے، وہ نیا امر ہے جی۔ تو جو جواب دیا گا اس کے ساتھ مشہور میں وہ یہ سنی کہ مثال کے طور پہ وہ جملہ ہے نا کیڑا جو انہوں نے پیش کیتا سی سم یوم الخمیسی، بس یہ تقاضا نہیں کرتا کس کا؟ سوم یوم جمعہ کا نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مقتضا اس کا سم یوم الخمیس کا مقتضا دو امر ہے، مقتضا دو امر ہیں، ایک ہے سوم اور ایک ہے ہونا اور سوم کا خمیس والے دن۔ ان دے وچ دو گلاں نے، ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے جمعرات والے دن۔ سنیں، لہٰذا جب عاجز آ گیا بندہ ثانی سے، کون؟ سوم، یوم الخمیس اے نہیں کر سکیا لے فوات ہی کہ جمعرات روزہ نہیں رکھ سکیا، ابھی ختم آ گیا تو دعوت بڑی وڈی سی تو مولی ہاشم آ کے اے تو وال نہ مل سی میں روزہ تو قضا کر کے نسن جی، تو باقی رہ گیا اقتضاء اس کا جس کو وہ چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سوم مطلقاً، وہ سوم تو یہ اس کے ضمن کے اندر داخل ہے، تو لہٰذا آج اس نے جمعرات کا روزہ نہیں رکھا تو اس کے ضمن میں جو ہے وہ کیا ہے بھئی مطلق روزہ بھی تو اس کے ضمن میں ہے نا، تو جب مقید نہ ہو تو مطلق ذمہ آ گیا، مطلق یعنی اگوں جیڑے دن مرضی رکھ لوے جی۔ کیا کہے جی؟ وہ مصنف فرماتے ہیں وہ کہ جواب دیا گیا اس کے ساتھ مشہور میں اکثر نے کہ مقتضا اس کا سم یوم الخمیس کا مقتضا دو امر ہے، ایک ہے مطلق روزہ، ایک روزے کا ہونا یوم الخمیس۔ تو جب وہ ثانی سے کیڑا سوم یوم الخمیس سے عاجز آ گیا چونکہ وہ رکھ نہیں سکا تو باقی رہ گیا سوم یوم الخمیس کا جو مقتضا ہے وہ سوم مطلق ہے، تو لہذا وہ رکھ لے گا جی۔ سنیں جی اگے وفی غایت السکوتی، یہ انتہائی سکوت میں ہے، یہ وگرنہ لازم آئے گا ہونا سوم ثانی کا بھی ادا اور برابر ہو جائے گا جی۔ ہاں جی، از لا وجوب الا بالقید، بس کیونکہ سم یوم الخمیس میں جو مخاطب پر وجوب ہے نا وہ اسی قید کے ساتھ وجوب ہے، قید کے بغیر واجب نہیں ہے۔ وہ سنیا ہی اور بھائی 12 بجے جڑا روٹی پکا کے تھے لے آنی ہوں روٹی پکا کے لیونی نہیں ذمے اس قید نال ذمے میں 12 بجے آنی چاہیے جی، 3 بجے نہ آوے جی۔ ہاں جی کیا آخیا جی؟ کیونکہ وجوب نہیں ہے مگر کیڑا وجوب؟ سوم یوم الخمیس کے اندر جو وجوب ہے نا وہ صرف سوم کا نہیں ہے بلکہ سوم یوم خمیس ہے، خیز کے ساتھ ہے جی، گل سمجھی؟ وَلِہَٰذَا لا یجب قبلہ، بس اسی لیے اگر وہ یوم خمیس سے پہلے ایک بندے نے انہوں آکھیا اتوار والے دن کہ جمعرات والے دن روزہ رکھنا ہے تو وہ اگو سوار والے دن رکھ لوے ہو جائے گا، چونکہ ابھی وقت ہی نہیں آیا تھا جی۔ تو جیسے پہلے ٹھیک نہیں ہے اسی طرح وہ بعد میں بھی کہے کہ مطلق کو شامل تھا، یہ بات نہیں ہے۔ کیا اسی لیے تو نہیں واجب وقت کے متحقق ہونے سے پہلے سنیں جی اے شبت ومن وجوب المقید لا یلزم وجوب المطلق مطلقاً بل فی ہے، بس لہذا مقید کے واجب ہونے سے نہیں لازم آتا مطلق کا وجوب مطلقاً۔ سنیں، برابر ہے کہ وہ مقید کے ضمن میں ہو یا اس کے ضمن میں نہ ہو، یہ مطلقاً لازم نہیں آتا۔ کیا کہ جی بل فی ہے، بلکہ مطلق مقید کے ضمن میں ہوتا ہے، جو حنفی آندے نے مطلق میں ہوتا ہے۔ کیا کیا جی لہذا مقید کے وجوب سے نہیں لازم آتا مطلق کا وجوب مطلقاً۔ سنیں جی، بلکہ بلکہ مطلق مقید کے ضمن میں ہے۔ ہن در دھیان کر بلا بھی او بینا پہ جواب مشہور
اکثر الاصولیین کی دلیل سے جی اور ہونا اس جواب کا فی غایت السکوت اور طلب ایک شرح، اور وہ شے کے جواب دیا گیا اس کے ساتھ کس سے؟ اکثر کی دلیل سے اکثر کی دلیل پیش کی تھی، جواب دیا گیا مشہور میں جی کہ مقتضا مقولے کا، جی کیڑا مقولہ؟ صوم یوم الخمیس اس کا مقتضا کیا ہے؟ امران ہے ایک ہے روزہ جی اور ایک ہے ہونا اس روزے کا، جمعرات والے دن ہاں یعنی اصل کی جواب دیتا ہے حنفیاں دی طرفوں، جی حنفیاں دی طرفوں جواب دیتا ہے، جی انہوں نے تو کہنا جواب دیا گیا اس شے کے ساتھ کس سے؟ اکثر کی دلیل سے اکثر کی دلیل سے جواب دیا گیا بھی اے بھی تساں جڑی خلاف دلیل چلائی ہے نا، ایک تو پچھو جواب دے کے آئے نے نا، تو جڑا بعض نے جواب دیتا ہے نا بھی کچھ نہیں، اون سنی کیویں بھی انہاں وکھرا کرن دی کوشش کیتی ہویا نہیں، وہ کیویں کہ یہ جو مقولہ ہے کیڑا صوم یوم الخمیس آندنے کہ یہ مقولہ اس کا مقتضا دو امر ہے، اس کا مقتضا دو امر ہے دو امر ہیں، ایک ہے روزہ جی اور ایک ہے اس کا ہونا، جمعرات والے دن تب کہ دو چیزاں ہوئی نا، جی اسی دو چیزاں دے قائل ہیں جی کہ جن نال ادا اس نال قضا ہے، تو اسی جواب دے رہے انہوں نے، جی پس جب عاجز آ گیا مکلف یوم الخمیس کے ادراک سے لسوم جمعرات روزہ نہ رکھ سکے بلے فواتی ہی، تو باقی رہ گیا اس امر کا اقتضاء، وہ کون ہے؟ صوم جس دن میں بھی ہو بعد فوت ہونے کس کے؟ جمعرات والے دن کے، اے مطلب ہے بھئی اسی جڑے آنے ہیں نا کہ جس نال قضا ادا باجے بھی اسے نال اصل جڑا ادا دا امر ہے نا ان دا مقتضا اے ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے او مقید، ایک ہوندا ان دے ضمن وچ مطلق، تے جدوں مقید نہ ہو سکے تے پھر مطلق کرنا ہے۔ آج ظہر دے وقت تو 4 فرض پڑھنے نے، اے تو ہو گیا مقید، ان دے ضمن وچ مطلق بھی ہے کہ تیرے ذمہ 4 فرض نے، جس لئے 2 مثل سایا گیا ہو مقید ہتھوں نکل گیا تے مطلق باقی، یہ بھی جواب دیتا مشہور نو حنفیاں دی طرفوں کسے نے، سمجھی گل؟ تے لہذا بھی جن دے نال ادا ہے نا اسے نال قضا ہے، لیکن ان دے ضمن وچ یعنی ان دے مقتضا دو نے، دو امر نے۔ علامہ اس رد کر دینے فرماندے نے یہ جواب غایت سکوت میں، اے حنفیاں دے واسطے کوئی تائید نہیں بندی تے نہ انہاں دا جواب بندا ہے، وجہ کیونکہ سوم یوم الخمیس کے اندر جو وجوب للصوم ہے وہ نہیں ہے مگر قید کون سی؟ اگو پھر واجہ بریکٹ سے لکھا واجہ جایا ہونا روزے کا مقید، اے قید ہے جی، یہ روزہ ذمے میں اے، اور یہ بات تو نہیں متحقق ہوتی، سنیں یہ بات جدو آنکھیں نے مطلق رکھے تو یہ ان تو کوئی نہیں پائے گی، تو پس نہیں متحقق ہوگا جدو مطلق بچ ایک قید کوئی نہیں تو ان دے نال وجوب کی میں ثابت ہوئے گا، کیڑے دا قضا دا جی، لہذا اسی لیے سمجھے کہ نہیں، اسی لیے یعنی اس لیے کہ روزہ ہونا روزے کا مقید، اسی وجہ سے نہیں واجب روزہ یوم خمیس سے پہلے، یعنی نہیں جائز۔ اگلا مسئلہ، اور مقید کے وجوب سے یعنی صوم جو ہونے والا ہے جمعرات والے دن، اے مولوی ندیم دے ذمہ ہیں، اس وجوب سے نہیں لازم وجوب صوم مطلقاً، ایو ذمہ اور کوئی شاہ ذمہ نہیں ہے گی جی، یعنی فی ای یومن، خمیس کے علاوہ جیسے مرضی رکھ لو، بلکہ او بل فی ہے، او بل فی ہے جو حنفیوں دی دلیل سی، بلکہ لازم آتا ہے ندیم کو مطلق کا وجوب اس مقید کے ضمن میں، وہ مقید کون ہے؟ صوم یوم خمیس، اسی لیے ہوگا اتیان بالصوم یوم خمیس کے غیر میں، وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کے ضمن میں یہ ہے جنہیں پیچھے تفصیل پڑھی ہو، او سمجھی گل وہ بلا تھی وے وہ منع کرو،
اور وہ جو جواب دیا گیا ہے اس کے ساتھ مشہور میں یعنی مشہور جواب دیتا گیا جی یہ کہ مقتضا سوم یوم الخمیس کا، یعنی انہوں نے جواب دیتا ہے حنفیہ دی طرفوں، اس کا مقتضا کیا امران ہیں، سوم یعنی مطلق روزہ اور ہونا سوم کا یوم خمیس میں، اے دو گلانے دے ضمن وچ پس جب عاجز آ گیا ثانی سے یعنی بخمیس والے نے روزہ رکھنے سے بوجہ فوت ہو جانے یوم خمیس کے، یوم خمیس روزہ نہیں رکھ سکیا تو باقی ہے اقتضاء کس کی؟ سوم یوم الخمیس کی سوم مطلق، اس نے جو چاہا ہے کہ مطلق روزہ وہ موجود ہے جی سنیں، تو لہٰذا جن دے نال ادا واجب ہے انہیں چاہیا ہے کہ بھی قضا بھی ہونی چاہیے، بس یہ جواب انتہائی سکوت میں ہے وہ دلیل کیونکہ نہیں وجوب کندے وچ سوم نہیں وجوب مگر قید کے ساتھ، قید کیڑی اس کا ہونا یوم خمیس میں تائید، اور اسی لیے تو نہیں واجب کون روزہ یوم خمیس سے پہلے، اور قانون اور مقید کے واجب ہونے سے نہیں لازم آتا مطلق کا وجوب مطلقاً بلکہ مقید کے ضمن میں، اے فی ھذا المقید بخصوص ہی اس کے ضمن میں واجب آتا ہے کون؟ مطلق جی۔ اور وہ جو جواب دیا گیا ہے اس کے ساتھ مشہور میں یہ کہ مقتضا سم یوم الخمیس کے دو امر ہیں، ایک روزہ اور دوسرا ہونا روزے کا یوم خمیس میں، پس جب عاجز آ گیا شخص ثانی سے یعنی یوم خمیس میں روزہ رکھنے سے بوجہ فوت ہو جانے یوم خمیس کے تو باقی رہ گیا اقتضاء سم یوم خمیس کا سوم مطلق، پس یہ جواب انتہائی سکوت میں ہے کیونکہ نہیں وجوب مگر قید کے ساتھ، یوم خمیس کی قید کے ساتھ، اور اسی لیے نہیں واجب روزہ یوم خمیس سے پہلے، اور مقید کے وجوب سے نہیں، یہ بکرا قانون ہے، مقید کے وجوب سے نہیں لازم آتا مطلق کا وجوب مطلقاً ذمہ نہیں آتا، برابر ہے کہ اس مقید کے ضمن میں ہو یا کسی غیر کے ضمن میں، بلکہ لازم آتا ہے مطلق کا وجود فی ہے اس مقید میں بخصوص ہی۔ چلو